السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ کرام اور بی پی سی کے امیدوار، آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اردو قواعد کے جو اہم نکات ہیں، جو باریک باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس لیے آپ سب دھیان سے اور غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ایسی جو بھی ویڈیو رہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اپنے ایگزام میں اچھے طریقے سے تیاری کریں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، آج کے سوالات دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہے، پیچھے بتا چکا ہوں۔ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی پاسٹ میں، بھوت کال میں جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ تو اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ 6 قسمیں یاد رکھنی ہیں آپ کو۔ ایگزام میں آبجیکٹیو سوال آپشن آئیں گے، سوال آبجیکٹیو ہوں گے تو آپشن اس کا 4 آپشن آئے گا، تو اس میں جہاں پہ 6 رہے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق اس فعل ماضی کو کہتے ہیں جس میں کسی زمانے کا تعین یا کسی زمانے کو خاص نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں قریب کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے، بعید کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ وہ آیا، تو وہ آیا کب آیا؟ زمانہ قریب میں آیا یا زمانہ بعید میں آیا، یعنی ابھی آیا ہے یا گزشتہ زیادہ وقت گزر چکا ہے، گزشتہ زمانے میں بہت دیر پہلے یا بہت زمانے پہلے آیا ہے، تو اس ایسے فعل کو جس میں کسی زمانے کا کوئی تعین نہیں ہوتا ماضی مطلق کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب ایسے فعل ماضی کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ ماضی قریب میں، جیسے وہ آیا ہے۔ آیا ہے یعنی ابھی کچھ وقت پہلے یا کچھ ٹائم پہلے آیا ہے، یعنی قریب ہی میں یہ کام ہوا آنے کا، یا وہ کھیلا ہے، وہ پڑھا ہے، یا تم نے پڑھا ہے، یہ سب یعنی زمانہ ماضی میں تو ہوا ہے لیکن زیادہ وقت ابھی نہیں گزرا ہے۔ ماضی بعید۔ بعید کے معنی ہی دور کے ہوتے ہیں، یعنی زمانہ ماضی میں، گزشتہ زمانہ میں کوئی کام ہوا ہے لیکن اس کام کو ہوئے ایک وقت گزر چکا ہے، لمبا عرصہ گزر چکا ہے، بہت ٹائم ہو چکا ہے، تو ایسے فعل ماضی کو ماضی بعید کہیں گے۔ اس کے بعد ماضی ناتمام۔ ماضی ناتمام یا اس کا دوسرا نام ہے ماضی استمراری۔ ناتمام یعنی جو مکمل نہیں ہوتا، استمراری یعنی لگاتار ہونا۔ استمرار کے معنی ہوتا ہے لگاتار ہونا۔ ماضی ناتمام کے معنی یعنی کام مکمل زمانے گزشتے میں نہیں ہوا ہے، جیسے وہ پڑھ رہا تھا یا وہ پڑھتا رہا تھا، وہ کھیلتا رہا تھا، یعنی جو اس نے پڑھنے کا کام کیا یا کھیلنے کا کام کیا وہ لگاتار جاری رہا، وہ مکمل نہیں ہوا، جسے انگلش میں کنٹینیوس کہتے ہیں، کنٹینیوس۔ ماضی احتمالی۔ احتمالی جس کے اندر شک ہو، سمجھے، احتمال کا دوسرا نام ہے یا تو ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے وہ آیا ہوگا۔ آیا ہوگا یعنی اس میں آیا تو زمانہ ماضی میں آیا ہے لیکن شک ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آیا ہوا ہے، شاید وہ آیا ہوگا، شاید اس نے یہ کام کیا ہوگا، شاید وہ پڑھا ہوگا، شاید وہ کھیلا ہوگا، تو ہوگا جس میں لگا دیتے ہیں ماضی کے زمانے کے لیے، تو وہ ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ ہوتا ہے، یعنی اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ کیا ہوگا یعنی ماضی میں کیا ہوگا، یہ فیوچر نہیں ہے، ماضی والا ہے۔ اگلا ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی کا دوسرا نام ماضی شرطیہ بھی ہے، یعنی اگر وہ آتا تو ایسا ہوتا، ایسا کام کرتا، کاش کہ وہ آتا تو پڑھائی کرتا، تو جس میں کاش یا اگر لگا رہے تو ماضی تمنائی ہوتی ہے، جس میں تمنا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں۔ حروف ہجا یعنی وہ حروف جن سے ہم ہجے کرتے ہیں، الف بے تے، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے،
یہ تک اور بھے پھے تھے ٹھے جھے چھے یہ سب جتنے بھی حروف ہیں وہ ہجے کرنے ہیں، یعنی ان کو ملا کے کوئی لفظ بنتا ہے، کوئی ورڈ بنتا ہے یا شبد بنتا ہے۔ حروف دوسرے نمبر پہ حروف مانوی۔ مانوی کہتے ہیں ایسے حروف کو جس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ الف بے کے اندر اکیلا میں کوئی معنی نہیں پایا جاتا ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر معنی ہوتا ہے، جیسے پر، طرف، تک، سے، تو یہ بھی حروف ہے لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں اور یہ اپنے معنی اکیلا نہیں دیتے ہیں، یہ بھی دھیان میں رکھنا۔ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر یہ اپنے معنی دیتے ہیں۔ حروف مانوی دوسرا کیا، ایک حروف ہجا یا ہجا اور دوسرا حروف مانوی۔ حروف کی دو قسمیں ہیں۔ اب سوال ہے حروف مانوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حروف مانوی کی 4 قسمیں ہیں۔ حروف ربط جس کو حروف جار بھی کہتے ہیں، یعنی جیسے پر، کو، سے، یہ سب حروف ربط میں آتے ہیں۔ حروف تخصیص ایسے حروف کو کہتے ہیں جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اس کو خاص کر دے۔ تخصیص کے معنی خاص کر۔ حروف عطف یعنی جوڑنے والا، جیسے اور ہے، یا ہے، تو دو جملے کو جو جوڑ دیتا ہے اسے حروف ربط کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ، حروف فجائیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کسی اچانک کام، فجائیہ کے معنی ہی اچانک ہوتا ہے، اچانک کام کے لیے استعمال ہو۔ اگلا سوال ہے ترکیب کے لحاظ سے جملہ کتنی قسمیں ہیں؟ تو ترکیب کے لحاظ سے جملہ کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، ملطف، اس کو ملطف پڑھیں گے، اور تیسرا ہے مرکب۔ اگلا سوال ہے جملہ داخلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جملہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جملہ داخلی۔ جملہ داخلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی 3 قسمیں ہیں، جملہ بیانیہ، جملہ وصفیہ اور جملہ ظرفیہ۔ ان سب کی تشریح انشاءاللہ جب ان کی تعریفات بتائیں گے تو پھر اس ویڈیو میں ان سب کی تشریحات بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ فی الحال آپ کے ایگزام کے لیے جو ہے وہ آبجیکٹو ٹائپ سے کچھ کوشچن جس میں تھوڑی بہت میں تشریح کر دے رہا ہوں، اور مکمل اس کے لیے مکمل تشریحات کے لیے یا کسی ساتھی کو، دوست کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے لیے آپ موبائل نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر یہ ہے 7050879742، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے تفصیلی ویڈیو ایک ایک کی تعریف وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو ملے گی۔ لیکن فی الحال آپ اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کے لیے میں نے آبجیکٹو ٹائپ سے، چونکہ آپشن 4 نہیں دیے لیکن کوشچن آبجیکٹو ٹائپ سے ہی بنائے ہیں تاکہ آپ کے ایگزام کی تیاری میں آسانی ہو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں معنی کے لحاظ سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ معنی کے لحاظ سے جملہ کی کتنی قسمیں؟ یہاں ترکیب کے لحاظ سے تھا، یہاں معنی کے لحاظ سے۔ ترکیب کے لحاظ سے 3 اور معنی کے لحاظ سے 2۔ ایک ہے جملہ خبریہ، دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی واقعے کی خبر دی گئی ہو، جس سے آپ کو کسی واقعے کی خبر معلوم ہو یا خبر دی گئی ہو۔ جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی چاہ ہو، خواہش ظاہر، انشاء کے معنی ہی خواہش ظاہر کرنا ہوتا ہے، چاہنا۔ تو جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی چاہت ہو یا خواہش ہو۔ پھر ان کے اقسام بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو دیکھ لیں کہ جملہ معنی کے لحاظ سے جملے کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ایک ہے امر، یعنی جس میں حکم دیا جاتا ہے، دوسرا ہے نہیں جس میں منع کیا ہے، تمنا جس میں خواہش کیا جاتا ہے، اور استفہام یعنی جس میں سوال کیا ہے، تنبیہ جس میں کسی چیز سے آگاہ کیا ہے، تنبیہ کے ندا جس میں پکارا جائے، آواز دی جائے، پکارا جائے، اور دعا جس میں دعا کرتے ہیں، عرض جس میں درخواست کرتے ہیں، اور عقود جس میں معاہدہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو جملہ انشائیہ کی 9 قسمیں ہوئی۔ جملہ ملطف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اصلی اور جملہ داخلی۔ وقف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو وقف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وقف ناقص اور وقف تام۔ اگلا سوال ہے وقف ناقص کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو اس کی 3 صورتیں ہیں، سکتہ، وقفہ، رابطہ۔ اگلا سوال ہے اسلوب بیان۔ اسلوب بیان یعنی طرز تحریر، معنی اور الفاظ کی ترتیب کے لحاظ سے عبارت کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ تو عبارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سلیس یعنی سادہ، اور دوسرا دقیق یعنی رنگین۔
اگلا سوال ہے الفاظ کی ترتیب کے لحاظ سے کتنی صنف ہیں؟ یعنی ترتیب کے اعتبار سے الفاظ کو جو ترتیب دیتے ہیں تو اس کی کتنی صنف ہے، کتنے اقسام میں ہم لوگ الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں؟ تو اس کی بھی 2 ہے، نثر اور نظم۔ تو محترم اساتذہ کرام، میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے سوالات آپ کے سامنے لائے جائیں کہ آپ کو ایگزام میں کسی طرح کی کہیں پہ کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو، جیسا بھی سوال پوچھا جائے آپ آسانی کے ساتھ اس کو حل کر لیں اور اردو میں اچھے نمبرات لائیں۔ تو آپ سب سے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔